السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ کی پیدائش کا قصہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مختلف قسم کی مٹی یعنی سیاہ، سفید، نرم، خشک، میٹھی یعنی ہر طرح کی زمین سے ایک ایک مٹھی خاک کی اٹھا لاؤ۔ جبرائیل امین جب زمین پر اللہ کے حکم سے خاک اٹھانے آئے تو زمین نے ان سے خاک اٹھانے کا سبب دریافت کیا۔ جبرائیل امین نے زمین کو ساری بات بتا دی۔ زمین نے کانپ کر کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھ سے خاک اٹھا کر اس سے ایسا انسان بناؤ جو دنگا فساد خون ریزی کرتا پھرے اور پھر اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچے اور اس کے ساتھ میرا بھی کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ تم اللہ کے واسطے ایسا مت کرو۔ حضرت جبرائیل امین خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے اور اللہ رب العزت سے عرض کی کہ یا اللہ، زمین تو تیری عزت کے صدقے پناہ طلب کر رہی ہے، میں تیرے نام کی حیا میں خاک نہیں لے کر آیا اور وہیں چھوڑ آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اور خاک لانے کو کہا۔ وہ بھی زمین کی منت سماجت سے نرم پڑ کر خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل کو بھیجا اور آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے زمین کی منت سماجت کی کوئی پرواہ نہ کی اور ہر حصے کی خاک لے کر واپس آ گئے۔ بعد میں حضرت عزرائیل کو اسی لیے ہر انسان کی جان نکالنے کا کام دیا گیا کہ تم نے ہی زمین سے خاک کو اٹھایا، اب تم اسے واپس ملا دو۔ پھر اس خاک کو حکم دیا گیا کہ وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں نے مختلف قسم کے پانیوں سے گارا بنایا۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے 40 روز تک اس جگہ بارش ہوتی رہی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گارے کو عرفات پہاڑ کے قریب رکھیں۔ پھر اللہ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کی مورت تیار کی۔ فرشتے اس مورت کو حیرت اور تجسس سے دیکھتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر رشک کرتے تھے۔ ابلیس جو کہ ایک جن تھا لیکن اپنی گریہ زاری اور اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شمار ہوتا تھا، اس نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرشتوں سے حیرت سے بولا، یہ تو ایک سوراخوں والا کمزور اور ناتواں جسم ہے۔ پھر بغور دیکھتے ہوئے بولا کہ ہاں، اس کے سینے پر بائیں طرف ایک بند چیز ہے یعنی کہ دل۔ اس کی مجھے خبر نہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ بہت اہم معلوم ہوتی ہے۔ لگتا ہے کہ سارے جسم کا دار و مدار اس پر ہی ہے، شاید اس لیے ہی اس کو خلافت کے لیے چنا گیا، شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں پر رب بستا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے روح کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ جب روح اندر داخل ہوئی اور ابھی سر میں تھی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور فرماتے ہیں الحمدللہ، یعنی انسانیت نے جو پہلے الفاظ بولے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ہمارے جد امجد ہیں، انہوں نے سب سے پہلے جو لفظ بولے وہ ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ شاید اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین ہی رکھا۔ پھر آہستہ آہستہ روح سارے بدن میں پھیل گئی۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت آدم فرشتوں کے پاس گئے اور انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بہت سے الفاظ سکھا دیے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ، ہم تو ہر وقت تیری اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، پھر تو نے اس شریر انسان کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو زمین پر دنگا فساد پھیلائے گا، دھوکہ دے گا، فریب دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ پھر کچھ الفاظ بولے جن کا مطلب فرشتے نہ بتا سکے، اور پھر وہی الفاظ حضرت آدم سے پوچھے تو انہوں نے سب مطلب بتا دیے۔ پھر اللہ رب العزت نے سب کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کو کہا۔ سب نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، صرف ابلیس نے نہیں کیا اور تکبر کرنے لگا کہ میں تو اس سے بہت اعلیٰ ہوں، میں بہت عبادت گزار ہوں، میں اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی اور ہمیشہ کے لیے دھتکار اور پھٹکار کا مستحق ٹھہرا
اور اس نے ساری زندگی انسانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کا عہد کر لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ: اے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بسا دیے کثرت کے ساتھ مرد اور عورتیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں اس کی تفاصیل موجود ہیں۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ صبح کے وقت ایک جوڑا پیدا ہوتا اور پھر شام کے وقت بھی ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا۔ صبح والے میل کی شادی رات والی فیمیل سے ہو جاتی اور صبح کی فیمیل کی شادی رات والے میل سے کر دی جاتی۔ ہماری شریعت میں سگے بہن بھائیوں کی شادی حرام قرار دے دی گئی۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں، ہم ان کو مستند تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہم ان کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ انسانیت تعداد میں بڑھتی چلی گئی۔ حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکالے جانے کا واقعہ جاننے کے لیے ہماری دوسری ویڈیو ضرور دیکھیں اور ریمائنڈر لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔